انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 25 جنوری 2022 اور آج کی تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ روس اور امریکہ کے درمیان طبل جنگ بچ گیا۔ روسی فوج امریکی بارڈر پر چڑھ دوڑی، واشنگٹن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، چین بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ روس کے جنگی طیارے نیو یارک میں داخل ہو گئے۔ یوکرین کے معاملے پر امریکہ اور روس آمنے سامنے آ گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ روس سے محبت کرتے ہیں اور روسی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ تہلکہ خیز نیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ روس اور امریکہ کے درمیان طبل جنگ بچ گیا۔ روسی فوج امریکی بارڈر پر چڑھ دوڑی، چین بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ تابڑ توڑ میزائلوں کی بارش کر دی گئی۔ ایسے خطرناک ترین جنگی میزائلوں نے واشنگٹن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ دوسری جانب روسی فضائیہ بھی یوکرین کے معاملے پر واشنگٹن ڈی سی اور نیو یارک میں گھس گئی۔ خطرناک ترین بمباری شامل آ گئی۔ دوسری جانب یوکرین اور روس آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس یوکرین کے مقبوضہ علاقے میں عوام کے لیے پاسپورٹ کے اجراء اور روسی شہریوں کے تحفظ کے بہانے سے تناؤ میں اضافے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ یوکرینی صدارتی دفتر کے جاری کردہ بیان کے مطابق زیلنسکی نے کیو میں ایمی کلوبچر، رابرٹ پورٹ مین، کراس مرفی، جین شہین، رچرڈ بلومینتل اور راجر وکر بھی شامل پر مشتمل امریکی ممبران اسمبلی کے درمیان وفد سے ملاقات کی۔ مذاکرات میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک کو درپیش سلامتی کے مسائل کے مقابل امریکی کانگریس کے یوکرینی عوام کے ساتھ اتحاد و تعاون پر وفد کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سرحدی سلامتی کی صورتحال کے بارے میں وفد کو معلومات فراہم کی۔ روس کے خلاف پابندیوں کے ایک مضبوط پیکج کی ضرورت پر توجہ مبذول کرائی۔ زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس یوکرین کے عارضی طور پر مقبوضہ علاقے میں عوام کے لیے پاسپورٹ کا اجراء جاری رکھے ہوئے ہے اور روسی شہریوں کے تحفظ کے بہانے سے علاقے میں تناؤ میں شدت لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی وفد نے یوکرین کی خود مختاری اور زمینی سالمیت کے ساتھ تعاون کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ملک کو اپنی سلامتی کو یقینی بنانے اور اس کے لیے موزوں راستے کے انتخاب کا حق حاصل ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کی دھجیاں اڑانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ برطانیہ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ روس یوکرین کے مغرب نواز صدر ولادیمیر زیلنسکی کی انتظامیہ کا تختہ الٹ کر ان کی جگہ ماسکو نواز رہنما کو لانے کی سازش کر رہا ہے۔ روس اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ برطانوی دفتر خارجہ کا دعویٰ ہے کہ یوکرین کی پارلیمان کے سابق رکن یفین موراو سب سے زیادہ ممکنہ امیدوار ہیں۔ دفتر خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ روس کے خفیہ ادارے یوکرین کے کئی سابق سیاستدانوں کے ساتھ روابط برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے سابق وزیر اعظم میکولا آزاروف سمیت 4 دیگر ممکنہ امیدواروں کے نام لیے گئے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ برطانوی دفتر خارجہ گمراہ کن معلومات پھیلا رہا ہے۔ اس پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اشتعال انگیز سرگرمیاں بند کرے۔ کشیدگی مسلسل بلند ہے کیونکہ روس نے یوکرین کے ساتھ اپنی سرحد کے قریب تقریباً 1 لاکھ فوجیوں کو جمع کر رکھا ہے۔ برطانیہ کا اصرار ہے کہ روس یوکرین پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ لیز ٹروس کا کہنا ہے کہ یوکرین میں روسی فوجی مداخلت ایک بہت بڑی تصویراتی غلطی ہوگی جس کی اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ برطانوی وزیر دفاع بین ویلس نے گزشتہ روز انکشاف کیا تھا
کہ لندن نے یوکرین کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اس کو ہتھیار فراہم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے کہا ہے کہ روس یوکرین کی سرحد پر جمع فوجوں کو پیچھے ہٹائے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے درمیان یوکرین بحران کے موضوع پر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں اجلاس ہوا۔ مذاکرات کے بعد جاری کردہ بیان میں بلنکن نے کہا ہے کہ لاروف کے ساتھ ملاقات کوئی مذاکرات نہیں، ایک مخلصانہ تبادلہ خیال تھا۔ ہمارا ہدف یہ جاننا تھا کہ آیا روس ڈپلومیسی کا رجحان رکھتا ہے یا نہیں۔ اس وقت روس کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو ڈپلومیسی کا راستہ چننے لگے یا پھر جنگ کا۔ ہم نے روس کو مطلع کر دیا ہے کہ یوکرین کے پر کسی ممکنہ حملے کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یوکرین پر حملوں میں اضافہ ہوا تو اس کا بدلہ بھاری ہوگا اور اس کے بعد کے اقدامات کا تعین روس کا رویہ کرے گا۔ روس کے حملہ کرنے کی صورت میں ہم یوکرین کا ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ ہمارے امریکہ منصوبوں نے دوبارہ سے روس اور یوکرین کے درمیان سرحدی مسئلے کو ابھارنے اور اس مسئلے کو تابڑ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاروف نے کہا ہے کہ ہم یوکرین کے عوام کو باقاعدہ شکل میں کبھی کوئی دھمکی نہیں دی۔ ہمارے مغربی ہم منصبوں کی حالیہ ہسٹریائی حالت اگر یوکرین کو دونباس میں طاقت کے استعمال پر اکسانے کے لیے نہ بھی ہو تو بھی کم از کم منسلک سمجھوتے سبوتاژ کرنے کے بارے میں انتظامیہ کی پردہ پوشی ضرور کر رہی ہے۔ لاروف نے امریکہ سے یوکرین سے منسلک سمجھوتوں کا اطلاق کروانے کی بھی اپیل کی۔ دوسری جانب یوکرین کی مسلح افواج کو تربیت دینے کے لیے درجنوں برطانوی فوجی یوکرین میں سن 2015 سے موجود ہیں۔ برطانیہ نے 2014 میں کریمیا میں روس کے حملے کے بعد یوکرینی بحریہ کی تعمیر ناؤں کا وعدہ کیا تھا۔ بین ویلس نے کہا تھا کہ برطانیہ روس کے بڑھتے ہوئے پرخطر رویے کی روشنی میں سیکیورٹی میں اضافے کی مدد فراہم ضرور کرے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلی کھیپ بھیجی گئی ہے، تاہم وزیر دفاع ان کی قسم کے بارے میں نہیں بتایا۔ انہوں نے ارکان پارلیمنٹ کو بتایا ہے کہ یوکرین کو اپنی سرحدوں کے تحفظ کا پورا حق حاصل ہے اور امداد کا یہ نیا پیکیج ایسا کرنے کی اس کی صلاحیت کو مزید بہتر بنانے پر بھی توجہ دے گا۔